میں امداد سن رہا ہوں، حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ اگر یوں کہا جائے کہ ہم ایک طرح سے ایک بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک چنگاری سلگنے کی دیر ہے اور اس کے بعد سب راکھ ہو جائے گا۔ سمجھنے والے یا وہ لوگ جو مسئلہ حل کر سکتے ہیں، ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ وہ مسئلے کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں سندھ میں سلگتی آگ کی، سندھ میں جو غم اور غصہ ہے لوگوں کا۔ پہلے مرحلے میں سڑکوں پر احتجاج کیا گیا، ہڑتالیں کی گئی، اپنا پہیہ جام ہڑتال ہوئی۔ اب آخری اور حتمی مرحلہ جو وہاں پر چل رہا ہے وہ ہے پنجاب، کے پی کے اور بلوچستان کی طرف جانے والے تمام راستوں پر دھرنا دے کر سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے گزشتہ 3 روز سے۔ آج تیسرا دن ہے اور آج سندھ میں اسٹرائک بھی تھی، ہڑتال بھی تھی، ایک کانفرنس جماعت کی کال تھی، لیکن مجموعی طور پر ہڑتال ابھی تک کامیاب رہی۔ زیادہ تر علاقوں میں اسٹرائک تھی، دکانیں بند تھیں۔ کراچی میں کیونکہ اتوار ویسے ہی چھٹی ہوتی ہے، لیکن کراچی سے باہر صوبے کے باقی شہروں میں جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، تو لہٰذا حیدرآباد سمیت تمام بڑے شہروں اور چھوٹے شہروں میں مکمل اسٹرائک تھی۔ سڑکیں ویسے ہی ویران ہیں، بند پڑی ہوئی ہیں، ٹریفک جگہ جگہ دھرنے لگے ہوئے ہیں۔ پہلے تو اپنا ملک کے دیگر علاقوں کو جانے والی ٹریفک بند تھی، اب کراچی سے حیدرآباد، حیدرآباد سے دادو، ٹھٹا، بدین، مطلب ملک کے صوبے کے دوسرے شہروں میں بھی ٹریفک بند ہے۔ صورتحال کا انجام کیا ہوگا، حالات کس طرف جائیں گے، اور اتنے شدید وہ جو پرامن تحریک ہے لوگوں کی، وہ آگے کیسے بڑھ سکتی ہے یا اس کو کیسے ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے ٹھنڈا کرنا تو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا کام ہے، لیکن بظاہر لگ رہا ہے ابھی تک جو صورتحال بظاہر ہے کہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو شاید یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، یا وہ سمجھنا نہیں چاہتے، یا وہ بے بس ہے۔ ایون مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی کو بہت دیر سے بات سمجھ میں آئی، وہ بھی سڑکوں پر آ گئی۔ اب بلاول بھٹو تقریروں پر تقریریں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اندھے اور بہرے ہیں، ان کو نہ کچھ نظر آ رہا ہے نہ کچھ سنائی دے رہا ہے۔ تو مسلم لیگ نون کی انہوں نے پوچھا تھا وزیر اعظم صاحب سے، مجبوری کیا ہے، بے بسی کیا ہے، کیوں وہ ایشو کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ لیکن آج ایک خبر جو آئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تحریک ہے اس کے کچھ اور پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ بارود کے اوپر ایک بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے سب سے پہلے متنبع کیا تھا اپنے ولاگ کے ذریعے، ایک صحافی کے طور پر، ایک تجزیہ کار کے طور پر، اور میں فیل کر رہا تھا، محسوس کر رہا تھا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ اور میں نے کہا تھا کہ 2 صوبے بلوچستان اور کے پی کے میں ویسے ہی آگ لگی ہوئی ہے۔ کے پی کے میں ایک ایسی حکومت ہے جو وفاق کے ساتھ صحیح طریقے سے چلنا نہیں چاہتی، وہاں کے وزیر اعلیٰ روزانہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پر حملے کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گردی عروج پر ہے، ٹرینیں ہائی جیک ہوتی ہیں، مسافروں کو شہید کیا جاتا ہے، اپنا فوجی جوانوں پہ حملے ہوتے ہیں، پولیس، ایف سی اور لیویز کے اوپر حملے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ احتجاجی مظاہرے وہ الگ سے تھے، دھرنے وہ الگ سے تھے۔ تو پھر سندھ میں جب میں دیکھ رہا تھا کہ صورتحال دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، وہ کہ پرامن ابھی تک یونیک تحریک ہے سندھ میں جو چل رہی ہے، کہ کئی ماہ سے چل رہی ہے، پرامن ہے اور کوئی لیڈ نہیں کر رہا، یعنی خود سے لوگ، ظاہر پولیٹیکل پارٹیز اس میں انوالو ہیں، لیکن لیڈ کوئی نہیں کر رہا سے مطلب یہ ہے کہ کوئی بڑا اتحاد نہیں ہے۔ جس طرح گریٹر تھل کینال کے خلاف ایک موومنٹ چلی تھی، اس میں گریٹر تھل کینال کمیٹی بنی تھی اور اس کی پراپر ایک آرگنائزیشن تھی، اس میں بھی اینٹی کینالز کمیٹی بنی ہوئی ہے، لیکن اس کی آرگنائزیشن اس طرح نہیں ہے۔ کون کنوینر ہے، کون لیڈ کرے گا، کوئی کال دے گا، خود سے ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کال دیتی ہے اور پھر اس پولیٹیکل پارٹی کو پورا کا پورا صوبہ ریسپانس کرتا ہے، بغیر کسی امتیاز کے، رنگ، نسل، زبان کے فرق کے۔ جتنے سندھ کے باشندے سب سڑکوں پر ہیں۔ مطلب اس وقت جو ببرلو میں دھرنا ہے اس کو لیڈ کر رہا ہے عامر نواز وڑائچ۔ وڑائچ آپ کو پتہ ہے وہ کون ہوتے ہیں، وہ لیڈ کر رہا ہے، ہیرو بنا ہوا ہے وہاں پہ۔ اس تحریک کو، یا اس جو ایکسپرٹ اوپینین جس نے اسٹرانگ کیا، ان کے جو تحفظات تھے، وہ پانی کے ایکسپرٹ ہیں حسن عباس صاحب، پنجابی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو کچھ اور ہو رہا ہے۔ میں سن رہا تھا ایک پرانی تقریر ہے کچھ دن پہلے کی، ربیہ باجوہ صاحب آئے، لاہور کی ایک ایکٹیوسٹ ہیں، وکیل ہیں،
بڑی متحرک ان کی ایک تقریر ہے، وہ کینالز کے خلاف بات کر رہی ہیں. تو سندھ کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی، سندھ میں تو خیر بہت زیادہ حد تک تحریک چل پڑی ہوئی ہے نا، تو پنجاب میں بھی اب آہستہ آہستہ لوگ اس کے خلاف، یا کینال کا جو منصوبہ چولستان والا خاص طور پر، اس کے خلاف بات کرنا شروع ہو گئے ہوئے. تو میں واپس چلتا ہوں سندھ. تو آج جو خبر آئی، ایک تو کل آئی خبر کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم کو ہدایت کی ہے کہ کینالز کے معاملے پر پیپلز پارٹی کے ساتھ، سندھ کے ساتھ بیٹھ کر معاملہ افہام و تفہیم سے، مذاکرات سے حل کریں. اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی ہم پانی کسی کا حصہ کسی اور کو نہیں دینے دیں گے، جس کا بھی حصہ پانی کا ہے 1991 کے اکارڈ کے مطابق، معاہدے کے مطابق ان کو دیں گے. لیکن نواز شریف صاحب نے کہا وزیر اعظم کو، اور پھر آگے رانا ثناء اللہ صاحب نے فون کر دیا شرجیل انعام میمن صاحب کو. اور شرجیل انعام میمن سینئر وزیر ہیں سندھ کے، اور اس میں جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن سے فون پر رابطہ کیا، جس میں دونوں رہنماؤں نے کینالز مسئلے کو بات چیت سے حل کرنے پر اتفاق کیا. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور میاں نواز شریف نے ہدایت کی ہے کہ کینالز کے معاملے پر سندھ کے تحفظات کا خاتمہ کیا جائے. وزیر اعظم کے مشیر نے کہا کہ کینالز کے معاملے پر سندھ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سندھ حکومت کینالز کے معاملے پر ہر فورم پر اپنا موقف پیش کر چکی ہے. پیپلز پارٹی اور سندھ کے عوام کو متنازع کینالز پر شدید تحفظات ہیں. سندھ کے عوام کے لیے 1991 کے معاہدے کے تحت پانی کی منصفانہ تقسیم پیپلز پارٹی چاہتی ہے، اور پیپلز پارٹی بھی کینالز پر وفاقی حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہے. ایک جملہ شرجیل انعام میمن کا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے ہر فورم پر معاملہ رکھا. جب 2024 میں ایسا سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے تو سندھ کے جو وزیر اعلیٰ تھے نگران مقبول باقر صاحب، انہوں نے خط لکھا وفاقی حکومت کو، تحفظات کا اظہار کیا. پیپلز پارٹی نے ایکنک میں اعتراض کیا، اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب خط پر خط لکھتے رہے کہ سی سی آئی کا اجلاس بلائیں. یعنی فورمز کے آپشنز ختم کرنے کے بعد اب حکومت مذاکرات چاہتی ہے. تو کیا سوال میرا یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں اب یہ اختیار ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرے؟ کیا پیپلز پارٹی کے پاس اتنی گنجائش ہے، رہ گئی ہے کہ پیپلز پارٹی بیٹھ کر مذاکرات کرے؟ میری نظر میں نہیں، کیونکہ اب آخری ڈیمانڈ جو ہے نا وہ اب اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں لوگ. پیپلز پارٹی کوئی ڈیل کر بھی دے، معاہدہ کر بھی لے، کہہ بھی دے ٹھیک ہے جی اتفاق رائے سے بیٹھ جائیں گے، تو لوگ سڑکوں سے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. مجھے آج فون آیا مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما کا سندھ سے، لمبی چوڑی گفتگو ہوئی. ان سے پہلے بھی رابطہ رہتا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا، حالات کا ظاہر مجھ سے پوچھ رہے تھے لیکن بتا بھی رہے تھے اپنا حال. تو میں نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھئی آپ کی جماعت ہے حکومت میں، اور ظاہر ڈیمانڈ وہی پوری کر سکتے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ 1.5-2 مہینے پہلے سے وہ کوشش کر رہے ہیں، اپنی لیڈرشپ کو مسلسل بتا رہے ہیں کہ اس معاملے کو حل کریں. معاملہ دن بدن بگڑتا جا رہا ہے. ظاہر وہ مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی نے معاملے کو الجھا دیا ہے. مسلم لیگ نون کے گلے میں ڈالنے کی پیپلز پارٹی نے کوشش کی، پیپلز پارٹی کے اپنے گلے ڈال گیا معاملہ. لیکن جو بھی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اپنی لیڈرشپ کو 1.5-2 مہینے سے بات کرتا آ رہا ہوں. ظاہر ہے سندھ میں بیٹھا ہوا بندہ جو ہوگا، جو حیدرآباد میں بیٹھا ہے، کراچی میں بیٹھا ہے، یا کسی اور شہر میں بیٹھا ہے، وہ میری یا پنجاب میں یا سندھ سے باہر بیٹھے ہوئے کسی بھی بندے، چاہے وہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہو، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو، اس سے زیادہ بہتر وہاں کے لوگوں کے جذبات کو قریب سے دیکھ رہا ہے، اور اس کا تجزیہ بھی لے رہا ہے، اور اس کے اوپر آگے وہ فورسی بھی کر رہا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نے لیڈرشپ کو بتا دیا. میں نے کہا جواب کیا ہے؟ انہوں نے کہا ابھی تو کچھ نہیں. تو پھر میرے ذہن میں سوال آیا کہ اگر مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو اپنے سندھ سے مسلم لیگ نون کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ معاملہ خراب ہے بھائی، گل ود گئی ہے، تو اس کے باوجود
اگر مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ یا وزیر اعظم صاحب 1.5-2-3 مہینے سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو انگیج نہیں کر رہے، انگیج کیا بھی تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ جی آپ کے اس پہ 9 ارب ہم نے آپ کے لیے رکھ دیے، مختص کر دیے آپ کے ثواب دیدی فنڈ پر، جو یا انگیج کیا بھی تو گورنر ہاؤس میں ملاقات ہوئی نائب وزیر اعظم کی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ، ادھر مسلم لیگ نون کا کوآرڈینیشن کمیٹی تھی، ادھر سے پیپلز پارٹی کی کوآرڈینیشن کمیٹی تھی، وہ جو انتظامی معاملات تھے پنجاب کے اس پر انگیج کیا۔ کینالز کے معاملے پر تو کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوئی۔ اسحاق ڈار صاحب نے تقریر ضرور کی لیکن قومی اسمبلی میں، لیکن اس تقریر میں انہوں نے صرف یہ کہا کہ جب مفہوم و تفہیم سے مسئلہ حل کریں گے۔ تو میرا سوال یہ ہے جو میں وہاں سے دیکھ رہا ہوں سندھ میں، یہاں سے سندھ میں کہ سچویشن کس حد تک جو ہے وہ آگے جا رہی ہے، ہاتھ سے نکل رہی ہے، کہ کیا پیپلز پارٹی کسی فورم پر بیٹھ کر کوئی کمنٹمنٹ کرے اور اگر وہ لوگوں کو پسند نہ ہو تو کیا پیپلز پارٹی اس پر عمل کر پائے گی، یا پیپلز پارٹی خود لوگوں کا سامنا کر پائے گی؟ آج کی میں صورتحال بتاتا ہوں۔ اسٹرائک تھی، دھرنا تیسرے دن جاری۔ اب وہ جو چھوٹے چھوٹے، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، چھوٹے چھوٹے راستے تھے جہاں سے گاڑیاں شاڑیاں نکل رہی تھیں پنجاب کی طرف، چھوٹے چھوٹے گاؤں سے ہوتی کسی ہائی وے سے نکل کر، تو ایسے ظاہر ہے ملک وہ لاک تو نہیں ہے نا، مطلب اگر مین ہائی وے بند ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی سڑکوں سے لوگ نکل جاتے ہیں۔ وہ لوگوں نے خود سے، مطلب کسی کے گاؤں والوں کو نظر آ رہا تھا کہ ٹریفک تو یہاں سے چل پڑی ہے، انہوں نے بغیر کسی پولیٹیکل پارٹی کے ایفیلیشن کے اور پوچھے بغیر وہاں جا کر انہوں نے بڑے بڑے وہ جو درختوں کے تنے رکھ دیے، جھاڑیاں رکھ دیں، چارپائیاں رکھ دیں، وہاں بیٹھ گئے کہ جی یہاں سے نہیں ہم آپ کو جانے دیں گے۔ آج خیرپور میں عوام ایکسپریس کو روکا گیا، کل ایک اور ٹرین کو دھاوے جی کے پاس روکا گیا تھا۔ آج حیدرآباد میں میرے بھانجے کی شادی ہے، ولیمہ شام کو۔ میری ایک چھوٹی بہن کراچی میں رہتی ہیں، وہ آج کراچی سے حیدرآباد نہیں جا پا رہی کیونکہ سڑکیں بند ہیں، ہر طرف دھرنے لگے ہوئے ہیں۔ اب اس سچویشن کو جو وہاں رابطے میں ہے سندھ میں، وہ تو اچھی طرح سے اس کو محسوس بھی کر سکتا ہے، اس کو تجزیہ بھی کر سکتا ہے، اور پھر جو لوگوں کا مطالبہ ہے اس مطالبے کے اوپر وہ کس حد تک لوگ آگے جا سکتے ہیں اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے، وہ جائے جلے جیسا باہ بلے پنجابی میں کہتے ہیں، سرائکی میں کہتے ہیں، جہاں آگ لگ رہی ہوتی ہے نا تو اس تپش اسی جگہ کو محسوس ہوتی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر یہ پرولونگ کرتی ہے سچویشن تو پھر صرف یہ معاملہ سندھ تک محدود رہے گا، ظاہر گڑبڑ زیادہ ہو جائے گی۔ اس لیے وہ جو مسلم لیگ نون کے لیڈر نے آج مجھے فون کر کے جو مجھ سے انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے اپنے لب و لہجے سے بے بسی کا اظہار نہیں کیا، لیکن مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہ بے بس تھے، وہ بھی اپنی لیڈرشپ کے سامنے۔ کل ہمارے دوست کی الداس کوہستانی کے ساتھ جو کچھ ہوا، سڑک پر لوگوں نے روک کر نعرے بازی کر دی۔ تو یہ دن بدن، اور آج سکھر میں ببرلو پر دھرنے میں کوئی گاڑی، ایک بڑی گاڑی تھی، کالا ڈالا تھا، ایک اور بڑی گاڑی تھی کوئی پروٹوٹائپ۔ لوگوں کا کلیم ہے کہ وہ گاڑی والوں نے گزرتے ہوئے فائرنگ کی ہے دھرنے کے اوپر، ہوائی فائرنگ تھی، تو لوگ اس گاڑی کی طرف بھاگے تو وہ گاڑی نکال کر نا یوں کچے سے دوڑ گئے وہ لوگ۔ اب اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی سچویشن بنتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے، کیونکہ یہ کوئی، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس احتجاج میں شامل ہیں بشمول حکمران جماعت پیپلز پارٹی، لیکن فیصلہ کسی ایک فورم پر نہیں ہو رہا۔ ہوتا ہے نا کہ ایک فورم پر بیٹھ کر فیصلہ کرے کہ ہاں جی ہم نے یہ کمیٹی بنائی ہے، یہ کمیٹی مذاکرات کرے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے اور یہ یونیک ہے اپنی طور پر، ایم آر ڈی بھی مطلب ایم آر ڈی 83 میں نے ہوش و حواس میں دیکھی ہے، 86، اور اس کے بعد پرویز مشرف کے خلاف اے آر ڈی کی تحریک، کالا باغ کے خلاف جو تحریک تھی، گریٹر تھل کینال کے جو خلاف تحریک تھی، اس سے کہیں زیادہ یہ پرامن بھی ہے اور شدید بھی ہے، اور اس سے الٹ یہ کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی فورم ایسا نہیں ہے جو فیصلہ کرے کہ ہم نے کس نہج تک جانا ہے اور کہاں سے واپس آنا ہے۔ وکلا کا جو اعلان تھا دھرنے کا، وہ آج شکل کی ڈیڈ لائن ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اعلان کے مطابق وہ اگر اس نہج تک جاتے ہیں جو کہا گیا تھا، اپنا عامر نواز وڑائچ نے کہا تھا، اور دوسرا تھے قربان ملانو صاحب، وکلا لیڈر جو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے پھر ٹرینیں اور ایئرپورٹس کو بھی بند کر دینا، یعنی ایئرپورٹس کو جانے والے راستوں پر ہم نے دھرنے دے دینے،
سندھ حکومت کہہ چکی ہے کہ ہم نہیں کچھ کر سکتے، ہم ان کو نہیں ہٹا سکتے۔ تو اب صورتحال کا اندازہ لگائیں کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ معاملات گلی محلوں میں، مطلب یہ اب شہروں تک نہیں رہا نا۔ تحریک عموماً یہ ہوا کرتی ہے کہ مطلب بڑے بڑے شہروں میں سکھر، حیدرآباد، خیرپور، نواب شاہ، دادو، وہاں پر لوگ مظاہرے کرتے ہیں، یا تحصیل ہیڈ کوارٹر تک مظاہرے کرتے ہیں، یا 2 2 4 4 5 5 10 10 گھروں والے جو چھوٹے چھوٹے بستیاں ہیں وہاں پر بھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں، وہاں پر بھی لوگ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ پھنسے ہیں، چاہے ٹرکوں والے یا مسافر ہیں، مسافر گاڑیاں بہت کم پھنسی ہوئی ہیں کیونکہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے تو وہ آگے نہیں بڑھتی، تو ان کو وہاں پر لوگ جو ہیں ان کی آؤبھگت بھی کر رہے ہیں کہ یہ ہم دیکھیں ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، ہم احتجاج کر رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو سڑک ہم نے بند کی ہوئی ہے، آئیں آپ کو ہم کھانا شانا کھلاتے ہیں، چائے پانی پلاتے ہیں۔ وہ ایسا ہو بھی رہا ہے، لیکن بہرحال جو بیچارہ پھنسا ہوا ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، سڑک پر جو پھنس گیا ہوا ہے، قصور تو ان کا ہے جو سینٹیمنٹ کو ابھی تک سمجھ نہیں پا رہے۔ یا پھر وہ بات میں اپنی دوبارہ دہراؤں گا کہ شاید یہ جو مطلب نواز شریف نے کہا شہباز شریف کو، شہباز شریف نے کہا رانا ثناءاللہ کو، تو سنجیدگی تو نظر آ رہی ہے نا۔ میری کل پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کے ایک رہنما سے بات ہوئی تھی، خواجہ عاطف صاحب سے، میں نے ان سے پوچھا تھا اسٹاکس کا، انہوں نے کہا کہ ہم تو میکسیمم 7 دن تک ہمارے پاس اسٹاک ہوگا۔ اب 7 میں 3 دن تو گزر گئے نا، یا 2 دن لگا لیں تو باقی 5 دن ہوں گے۔ تو وہ اسٹاک اگر پیٹرولیم کا ختم ہو جاتا ہے، یا وہ جو کراچی سے جو تاجروں کا سامان بڑے بڑے کنٹینروں میں لد کے آ رہا تھا پنجاب کی طرف، KPK کی طرف پورٹ سے، وہ بھی ایک بڑا نقصان ہو رہا ہے نا اکانومی کو، معیشت کو، تو کتنی دیر تک سسٹین کر پائیں گے؟ کیونکہ دھرنے کی پوزیشن یہ ہے کہ پہلے وکلا تھے، کل میں نے دیکھا خواتین سینکڑوں آئی ہوئی تھیں، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ جس سندھ بھر سے وہ لوگ چھوٹے چھوٹے قافلے جو ہے، کوئی ایک بس میں ہے، کوئی 2 بسوں میں، چلو جی دھرنے میں اظہار یکجہتی کے لیے جاتے ہیں، وہ بھر لو۔ شکارپور والا دھرنا جاری ہے، ڈیرہ موڑ والا دھرنا جاری ہے۔ یہ ساری صورتحال جو ہے، کیونکہ پاکستان ایک وفاق ہے، اور اس وفاق کو چلانے کے لیے تمام صوبوں کو ایک ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے۔ گریونسز ہوتے ہیں، تحفظات ہوتے ہیں، کبھی ٹھیک ہوتے ہیں، کبھی غلط ہوتے ہیں، بیٹھ کر سنے جاتے ہیں، اگنور نہیں کیا جاتا۔ اگنورنس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی جو آپ کی اتحادی ہے، جو آپ کے سامنے کہہ رہی تھی کہ معاملہ خراب ہو رہا ہے، معاملہ خراب ہو رہا ہے، معاملہ خراب ہو رہا ہے، بیٹھیں CCI میں بیٹھیں، بات کریں، اس مسئلے کو حل کریں۔ طریقہ کیا تھا؟ عمران خان والا، وہ آپ سے بات کریں گے۔ اب وہ بات کریں گے تو ان کو جس انداز میں بات کرنی آتی ہے شاید وہ بات اس طرح نہیں کر سکے، یا ان کی اس طرح بات نہیں چلی۔ تو یہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں نا، ان کا کام ہوتا ہے کہ بیٹھ کر چیزوں کو ڈسکس کریں اور زخم کو ناسور بننے سے بچائیں۔ یہ ناسور بن چکا ہوا ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں نا کہ پیپلز پارٹی ہو یا سندھ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کر بھی کہیں کہ ہاں جی ہم نے اس بات پر آمادگی کا اظہار کر دیا ہے، وہ اناؤنس بھی کر دیں، تو عام لوگ ان کی بات نہیں مانیں گے جب تک وہ جو چاہتے ہیں کہ بھئی کینالز کا کام ختم، کینالز کا منصوبہ ختم، ٹھپ، بند، ہمیشہ کے لیے ختم، تو وہ لوگ یہ چاہتے ہیں۔ تو تمام، کیونکہ معاملہ اس نہج تک جا چکا ہوگا۔ سیاست ہے، ممکنات کا کھیل ہے، ممکن ہے کہ کوئی کاریگر آدمی آ کر بیچ میں کوئی ایسا فارمولہ پیش کر دے کہ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن بظاہر مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا۔ تو چیزوں کو غیر سیاسی انداز میں دیکھنے کا نتیجہ ہے، اور یہ بات میں آج نہیں کہہ رہا، میں جب عام انتخابات سے پہلے ڈیل کیا جا رہا تھا PTI کو، تب بھی کہہ رہا تھا کہ غیر سیاسی انداز میں ڈیل کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کے دوران جو کچھ ہو رہا تھا میں کہہ رہا تھا غیر سیاسی انداز میں ڈیل کیا جا رہا ہے۔ سیاسی انداز سے ڈیل کریں چیزوں کو۔ یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ سیاست کیوں ہو رہی ہے، سیاست کیوں کر رہے ہیں، یہ بیسیکلی ضیاء الحق ایک جو دے گیا تھا نا سیاست مخالف رویہ، یہ اس کی عکاسی ہے کہ جی پانی کے مسئلے پہ سیاست کر رہے ہیں، پانی کے مسئلے پہ ہی سیاست ہونی چاہیے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، صحت کے مسئلے پہ سیاست کر رہے ہیں، صحت کے مسئلے پہ ہی سیاست ہونی چاہیے۔ تو لوگوں کے مسائل کے اوپر ہی سیاست ہوتی ہے، سیاست ہوتی اس لیے ہے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کے لیے نہیں ہوتی۔ تو سیاست کریں، بیٹھیں،
اگر پنجاب کے ساتھ کہیں اس معاملے میں زیادتی ہو رہی ہے تو بیٹھ کر پنجاب کے لوگ کہیں کہ بھائی ہمارا کیا قصور ہے، ہمارے ساتھ ہمارے متعلق کیوں بات ہو رہی ہے، کھل کر بات کریں، ڈیبیٹ کریں، فورمز پر بیٹھیں، انگیج کریں ایک دوسرے کے ساتھ. ہم وفاق ہیں، ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں. تو جس طرح ہم وفاق ہیں تو وفاق کے طرز پر رویہ ہونا چاہیے، کیونکہ تحریک اچانک نہیں اٹھی. کئی ماہ سے سڑکوں پر لوگ تھے، کئی ماہ سے سندھ حکومت چیخ رہی تھی، لیکن اسلام آباد والے سن نہیں رہے تھے. جب وہ نہیں سن رہے تھے تو پھر لوگوں نے کہا کہ جی جس طرح ان کو بات سمجھ آتی ہے پھر اس طرح کر لیتے ہیں. پھر سڑکوں پر بیٹھے لوگ ابھی تک پرامن ہے، ابھی تک پرامن ہے. اللہ نہ کرے کسی نے شرارت کر دی اور صورتحال گڑبڑ ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، میں اس دن سے ڈر رہا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.